الجبار ومن الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أبي القاسم محمد وعلى إخوته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أحب الله من أحب حسينا حسين مني وأنا من حسين حسين صدق من الأسباط وعلى صلوات. دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ کی مسلسل اس حاضری کو قبول فرمائے. پروردگار سب کا نبی کی پاک آل کا تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے. ان مجالس سے ہمیں رزق علم و رزق معرفت لینے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار ہم تمام کے حال پہ نظر رحمت فرمائے. صدقہ نبی کی پاک آل کا ملک پاکستان کو خوشحال فرمائے. پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے جو بھی ذمہ دار ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے. امام زمان کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. لطف الہی ہے، کرم ہے پروردگار کا کہ آپ حضرات سے مسلسل ہم کلام ہونے کا موقع میسر آ رہا ہے. اور جس سلسلہ گفتگو کو ہم لے کر چلے تھے وہ اب اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہمارے درمیان کوئی نقطہ اشتراک ہے، کوئی نقطہ اتفاق ہے، کوئی ہمارا مرکز ہے، کوئی ہمارا محور ہے، کوئی ہماری بنیاد ہے، تو وہ صرف آقا کی ذات ہے. میرے نبی کی ذات ان کی ذات سے بڑھ کے کسی کی ذات نہیں. میرے نبی کی بات ان کی بات سے بڑھ کے کسی کی بات نہیں. آقا محور ہے، آقا بنیاد ہے، آقا مرکز ہے. پھر آقا جسے منوائیں گے اسے ماننا واجب ہے، جس کے سامنے جھکائیں گے اس کے سامنے جھکنا واجب ہے. محور آقا کی ذات ہے، کوئی اور نہیں. بنیاد آقا کی ذات ہے، کوئی اور نہیں. آقا جس کو منوائیں گے اس کو ماننا لازم ہے. میں روح کے جملہ کہوں گا، قرآن مجید میں اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ تم میرے محبوب کیسے بن سکتے ہو. ہر بندہ جو یہاں پہ موجود ہے یا جو کلمہ گو ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کو پسند آ جائے. جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند آ جائے، جو روزہ رکھتا ہے وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند آ جائے، جس کا بستر گھر ہے وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند آ جائے، اور جو بستر لے کے پھرتا ہے وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند آ جائے، جو جنگ پہ جاتا ہے وہ بھی اس لیے کہ اللہ کو پسند آ جائے، جو نہیں جاتا وہ بھی اس لیے کہ شاید اللہ کا راضی ہو. اس کا مطلب ہے ہمارا مطالبہ پوری زندگی گزارنے کا ایک ہی ہے کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے. میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کے پیچھے چلو، میرے نبی کی اقتداء کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، اطاعت کرو.
میں خود تم سے محبت کروں گا۔ ایک بندے کی عمر 80 سال ہو، 15 سال نکال دیجئے، باقی جتنی اس کی زندگی بچتی ہے 65 سال، 65 سال میں 15 سال کے بعد سے لے کر موت کی ہچکی تک اگر اس نے پوری زندگی آقا کی اتباع میں گزاری ہے تو اللہ اس سے محبت کرے گا، اور اگر اس نے آقا کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ محبت نہیں کرے گا۔ پوری زندگی گھبرائے بیٹھے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ آتے سارے شور مچا دے تو مجمع ساتھ ملتا ہے، کبھی کبھی بندہ آرام سے بات کرے تب بھی ساتھ دے دینا چاہیے۔ لوگوں کی توقع یہ ہوتی ہے کہ بندہ آتے ساری چیزیں شروع کر دے اور وہ آگے کیا آپ میرا شور سننے نہیں آئے، میری بات سننے آئے ہیں۔ تو جو میں بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ نتیجہ خیر ہوگی، اور میرے جانے کے بعد بھی آپ توجہ کریں گے کہ اگر کوئی بندہ آقا کے پیچھے چلے، اگر پوری زندگی چلے گا تو اللہ اس سے محبت کرے گا، اگر وہ آقا کو چھوڑ دے تو اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا۔ میرے ساتھ بولیے، اسپیکر کا مسئلہ حل ہوتا رہے گا کہ اللہ اس سے محبت نہیں کرے گا۔ پھر میرے آقا نے ایک اور طریقہ بتایا اللہ سے محبت کرنے کا اور اللہ کی محبت لینے کا۔ آقا نے فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک طریقہ اتنا لمبا ہے کہ 70 سال گزارو، 80 سال گزارو، 60 سال گزارو، پھر اللہ محبت کرتا ہے۔ جس نے ایک لمحہ بھی آقا کو چھوڑا اللہ نے محبت ختم کر دی۔ ایک طریقہ اتنا چھوٹا ہے، ادھر دل میں محبت حسین آئی، ادھر اللہ نے محبت شروع کر دی۔ یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک چیز کے دو نام ہیں۔ رسول سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ سنت رسول نہیں چاہیے جس میں ذکر حسین نہ ہو، اور وہ ذکر حسین نہیں چاہیے جس میں سنت رسول نہ ہو۔ جھوٹا ہے وہ بندہ جو یا نبی تو کرتا ہے لیکن یا حسین نہیں کرتا، اور جھوٹا ہے وہ بندہ جو یا حسین تو کرتا ہے لیکن نبی کی سنت پہ نہیں چلتا۔ دونوں لازم ہیں، دونوں ضروری ہیں، دونوں واجب ہیں، دونوں لازم ہیں، دونوں کے بغیر گزارا نہیں۔ حسین کو ایسے مانو جیسے رسول نے منوایا، اور رسول کے پیچھے ایسے چلو جیسے حسین چاہتے ہیں۔ چپ ہو گئے ہو؟ رسول کے پیچھے ایسے چلو جیسے حسین چاہتے ہیں، اور حسین کو ویسے مانو جیسے رسول چاہتے ہیں۔ آج مسلمان ایک نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آسان ہو رہی ہے، آسان سماعت اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
सलवात पढ़े पर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सारा मजमू मेरे साथ होगा, मैं बात पढ़ाऊँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक नारा लगाते हैं मुसलमान, नारा लगाते हैं, हाँ ये भी मुसलमान लगाते हैं, ये भी लगाना जरूरी है, लेकिन जो इत्तेफाकी नारा है वो है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा हमारा शियार है, ये नारा हमारी पहचान है, ये नारा हमारी बुनियाद है, ये नारा हमारी असास है। इसके बगैर चारा नहीं, लब्बैक या रसूल अल्लाह के बगैर चारा कोई नहीं, गुजारा कोई नहीं। ज़रूरी है लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना। लेकिन मुसलमानों से एक सवाल है, कहते तो हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, कभी ये सोचा है इस नारे का बानी कौन है? ये नारा तुमको दिया किसने है? ये नारा चला कहाँ से है? सबसे पहले लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा किसने था? अगर तुम्हें पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। 61 हिजरी में जब यजीद ने हमला किया था रिसालत पर, बड़े बड़े लोग मौजूद थे लेकिन चुप थे। सहाबी मौजूद थे, चुप थे। ताबई मौजूद थे, चुप थे। सहाबा के बेटे मौजूद थे, चुप थे। यजीद ने इनकार किया था रिसालत का, यजीद ने इनकार किया था वही का, यजीद ने इनकार किया था पैगाम नबूवत का। कोई वही नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई खुदा नहीं, सारे चुप रहे। अकेले हुसैन ने उठ के कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसने कहा? हुसैन ने कहा। मैंने उलमा से पूछा, मैंने अहले सुन्नत उलमा से पूछा, मैंने कहा आखिरी सहाबी जा रहा है 110 हिजरी में, अबू तुफैल आमिर बिन वासिला मौला अली के शिया थे, सहाबी थे। इनकी वफात हो रही 110 हिजरी में, वाक़या करबला हो रहा है 61 हिजरी में। इसका मतलब है जब वाक़या करबला हो रहा था तो सहाबा किराम मौजूद थे। क्या वजह है अकेले हुसैन गए हैं करबला में? क्या वजह है? अकेले जो बंदे किसी सोच में है वो नहीं, जो पैगाम लेने आए हैं मेरे साथ चलेंगे। क्या वजह है अकेले हुसैन निकले? ना सहाबा निकले, ना उनके बेटे निकले। उलमाए अहले सुन्नत ने ये जवाब दिया, इसलिए कि सहाबा जानते थे कि कुरान हमारे घर में नहीं, हुसैन के घर में नाज़िल हुआ है। नबी हमारा नाना नहीं, हुसैन का नाना है। बस जिसके घर की शरीयत थी, जिसके घर का दीन था, जिसके घर का इस्लाम था, वो निकला और कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मैं आपकी नबूवत की हिफाजत भी करूँगा, मैं आपकी रिसालत की हिफाजत भी करूँगा, मैं दुनिया से मनवाऊँगा। तौहीद भी बरहक है, रिसालत भी बरहक है, नबूवत भी बरहक है, शरीयत भी बरहक है। मैं यजीदियत को गाली बना दूंगा, कयामत तक यजीदी मुंह छुपाए फिरेंगे और कयामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह भी रहेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी रहेगा। मैं उठ के ऐसा तहफ़्फ़ुज़ करूंगा नबूवत का, लब्बैक या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, आपका नवासा हाजिर है। कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। ये जो हुसैन ने कहलवाया है लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल किसी का एहसान नहीं रखता। मेरा नबी किसी का एहसान नहीं रखता। एक मर्तबा का जिक्र है कि रात के पहर में कहीं से माले गनीमत आया, नबी उसी वक्त मस्जिद में आए, नबी पाक ने उसके हिस्से किए, सब मुस्तहिकों के नाम लिखे, अपने सहाबा को बुलाया, बुला के कहा इस हिस्सों को हकदारों तक पहुंचा दो। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह सुबह होने का इंतजार करते हैं। रसूल फरमाने लगे तुम गारंटी देते हो जो मैंने सांस खींची है वो वापस आएगी? उनके या रसूल अल्लाह कोई गारंटी नहीं। कहा फिर मैं मोहम्मद गवारा नहीं करता कि किसी का हक एक लम्हे के लिए भी मेरे कंधों पे हो। मैं मोहम्मद गवारा नहीं करता कि एक लम्हे के लिए भी किसी का हक मेरे कंधों पे हो।
اس کا مطلب ہے محمد کسی کا احسان نہیں رکھتا، محمد کسی کا حق نہیں رکھتا، لمحے دیر کیے بغیر اس تک پہنچاتا ہے۔ حسین نے لبیک یا رسول اللہ کہا، لبیک یا رسول اللہ کہا، لبیک یا رسول اللہ کہا، میرے محمد نے حق نہیں رکھا، کہا حسین میں واپس کرتا ہوں، تو نے لبیک یا رسول اللہ کہلوایا ہے، اب قیامت تک لبیک یا حسین ہوتا رہے گا۔ لبیک یا حسین، 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 گرمی کے موسم میں اگر ٹھنڈی ہوا چلے تو نیند آ جاتی ہے، تو جو فرما رہے ہیں ورنہ جتنا آپ کا مجمع ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ توجہ نہ دیں، لیکن بہرحال آپ تھکے ہوئے ہیں، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا بھی احساس ہے۔ میں کہہ رہا تھا لبیک یا حسین، تو نے میرا نام بچایا ہے، میں تیرا نام زندہ رکھوں گا۔ اور فرمایا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ کیوں اللہ محبت کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے اللہ کیوں محبت کرتا ہے؟ اس لیے نبی نے جملہ آگے بڑھایا، نبی نے کہا اس لیے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ علماء نے اس جملے کی تشریحات کی ہیں، وضاحتیں کی ہیں کہ نبی کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن مجھے صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا ہے۔ نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں، حسین کا خون میرا خون ہے، میرا خون حسین کا خون ہے، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، میرا گوشت حسین کا گوشت ہے۔ جو بندے اب تک نہیں بولے ان کے لیے کہہ رہا ہوں میرا ذکر حسین کا ذکر ہے اور حسین کا ذکر میرا ذکر ہے۔ جملہ میں آگے بڑھا کے اور کہوں گا، جو میرا ہے وہ حسین کا ہے، جو حسین کا ہے وہ میرا ہے، جو حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ حسین سے کرتا ہے۔ مجھے یہاں پہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے کچھ جملے یاد آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اللہ نے ہر قسم کا کمال میرے رسول کو دیا تھا سوائے شہادت کے، پھر اللہ نے یہ چاہا کہ میرا نبی اس فضیلت سے محروم نہ رہے، تو اللہ نے اللہ نے چاہا کہ میرا نبی اس فضیلت سے محروم نہ رہ جائے۔ اللہ نے نبی کو شہادت دینے کے لیے دو نواسے عطا کیے، ایک کا نام حسن اور ایک کا نام حسین۔ وہ علامہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے دو نواسوں کے ذریعے سے نبی کو شہادت دی ہے، حسن کی شہادت، حسین کی شہادت۔ جملہ آگے بڑھا کے کہتے ہیں اسی لیے حسن کی شہادت حقیقت میں رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت حقیقت میں رسول کی شہادت ہے۔ یہاں جا کے ان کا قلم رکا ہے، میں یہیں سے بات آگے بڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا حسن کی شہادت رسول کی شہادت، حسین کی شہادت رسول کی شہادت، تو پھر مجھے کہنے دو حسن کا قاتل رسول کا قاتل، حسین کا قاتل رسول کا قاتل ہے۔ حسن کا قاتل رسول کا قاتل، حسین کا قاتل رسول کا قاتل۔ مجھے رک کے ایک جملہ اور آگے کہنا ہے، اور وہ یہ کہ آج کہیں پہ بھی اگر کوئی رسول اللہ کی توہین کرتا ہے، کوئی خبیث، تو مسلمان احتجاج کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ گستاخی رسول کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس خبیث کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن مسلمانوں انصاف کرو، رسول کے گستاخ کے لیے پھانسی چاہتے ہو اور قاتل رسول پہ 4 لعنتیں برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ جس نے رسول کے بچوں کو مارا وہ رسول کا قاتل ہے، جس نے رسول کے بچوں کو تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی، جس نے نبی کی آل سے دشمنی رکھی اس نے نبی سے دشمنی رکھی،
جو نبی کی آل کو نہیں مانتا ہمارا کچھ نہیں لگتا، کوئی بھی ہو۔ میں پڑھ رہا ہوں اور عالمانہ ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے ایک مناظر گزرے ہیں مولانا مبلغ اعظم، ان سے کسی نے کہا تم صبح شام یزید پہ لعنتیں کرتے ہو، اگر اللہ نے یزید کو معاف کر دیا تو تم تو صبح شام یزید پہ لعنتیں کرتے ہو، اگر اللہ نے معاف کر دیا تو وہ مسکرا کے کہنے لگا پھر یہ عجیب انصاف نہیں اللہ کا، یزید جیسے کمینے کو معاف کر سکتا ہے، ہماری 4 لعنتیں معاف نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حجہ صلوات۔ بچوں فرما رہے میرے دوست، اور یہاں پہ اب بات آ ہی گئی ہے لعنت کی، یزید کل بھی لعنتی تھا، یزید آج بھی لعنتی ہے، یزید کل بھی خبیث تھا، یزید آج بھی خبیث ہے۔ اب میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، دیکھیں کپڑے آپ جو بھی پہنے، کالے پہنے، سفید پہنے، نیلے پہنے، ہرے پہنے، دل میں آل نبی کا عشق ہونا چاہیے۔ لیکن میں کچھ مسلمانوں کو دیکھتا ہوں وہ میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کالے کپڑے پورا سال پہن لو، محرم پہ نہ پہنو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیعوں جیسا لباس ہو جاتا ہے، پورا سال پہن لو محرم میں نہ پہنو۔ کیوں؟ یہ ان لوگوں کا شعار ہے جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، ہم لعنت کرتے ہیں اس شخص پہ جو صحابہ کو برا کہتا ہے۔ اور میں نے بتایا پہلی مجلسوں میں کہ صحابہ سروں کا تاج ہے، لیکن جملہ مجھے مکمل کرنے دو، ان کی بات ایک اور ایک میری بات۔ انہوں نے کہا کہ کالا لباس نہ پہنو محرم میں، یہ ان کا لباس ہے جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ آپ کالا لباس نہ پہنے، میں کہتا ہوں کالا لباس پہننا اگر ان کی علامت ہے جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو کالے لباس سے روکنا ان کی علامت ہے جو آل نبی کے دشمن ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یزید کل بھی لعنتی تھا، خبیث تھا، ملعون تھا، یزید آج بھی لعنتی ہے، ملعون ہے، خبیث ہے۔ نہ کل ہم اس عقیدے سے پیچھے ہٹے تھے، نہ اب ہم اس عقیدے سے پیچھے ہٹے۔ ہمارے بہت بڑے علامہ گزرے، علامہ ہلی، علمی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، ان کی کتابیں ہیں اہل بیت کے دفاع میں، مفکر اسلام تھے، فقیہ تھے، اصولی تھے، متکلم تھے، بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ فقیہ تھے، اب آپ کا بولنا مجھے پڑھائے گا جب تک دلی درست نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حجہ صلوات۔ توجہ فرما رہے میرے دوست۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان سے ایک بندے نے آ کے پوچھا علامہ صاحب یزید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علامہ صاحب فرمانے لگے ایسے بندوں کا خیال کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یزید اللہ کی مخلوق ہے۔ بالکل ہے۔ ان کا یزید اللہ کی مخلوق ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ بالکل ہے۔ اس نے کہا اللہ کل شیء قدیر ہے۔ بالکل ہے۔ اللہ قادر ہے؟ ہاں جی قادر ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے؟ ہاں جی معاف کرنے والا ہے۔ یزید کو اللہ نے بنایا ہے؟ ہاں جی اللہ نے بنایا۔ اگر غفور الرحیم اللہ کل شیء قدیر نے یزید کو معاف کر دیا تو یا تو آپ کہیں گے وہ قادر نہیں ہے، قادر ہے، یا تو آپ کہیں وہ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ یزید اس کی مخلوق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ پھر اگر اس نے معاف کر دیا تو علامہ کے گھر کے آگے سے گندے نجس پانی کی نالی چل رہی تھی، علامہ نے اس بندے سے کہا وضو کر اور نماز پڑھ۔ اس نجس پانی سے وضو کر نماز پڑھ۔ اس نے کہا فقیہ ہے، مجتہد ہے، تجھے اتنا نہیں پتا نجس پانی سے وضو نہیں ہوتا؟ علامہ نے کہا کیوں، یہ پانی نہیں؟ پانی ہے۔ تو بندہ نہیں؟ بندہ ہے۔ نماز کا وقت نہیں؟ کا وقت ہے۔ تو وضو کرنے پہ قادر نہیں؟ کا قادر ہوں۔ کہا پھر وضو کر اور نماز پڑھ۔ اس نے کہا میں قادر ہوں، یہ پانی ہے، نماز کا وقت ہے، لیکن تقاضا طہارت یہ ہے کہ نجس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ علامہ نے کہا اللہ قادر ہے، غفور الرحیم
غریب ہے, یزید مخلوق ہے, لیکن تقاضا عدالت یہ ہے اسے معافی نہیں مل سکتی. 10 دن گزر گئے آپ سے ایک سپیکر ٹھیک نہیں ہو سکا, اور سب سے زیادہ زور آپ کے ہاں لگتا ہے تو سپیکر ٹھیک نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے میرے دوست, آل نبی سے پیار کرنا سیکھو, آل نبی کا عشق سیکھو. جو ان کے دروازے پہ آ جاتا ہے وہ کٹ تو سکتا ہے, ان سے جدا نہیں ہو سکتا. وہ اپنی جان گوا سکتا ہے. اگر آل نبی خود بھی ہمیں کہیں کہ ہمارا دروازہ چھوڑ دو, ہم نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ علی نے کہا اگر میں مومن کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہوں مجھے چھوڑ, وہ نہیں چھوڑے گا. اور منافق کو دنیا دے کے کہوں کہ تو علی سے پیار کر, وہ نہیں کرے گا. میں دوستوں سے کہوں گا اپیل فرما لیں جلدی جلدی تاکہ بات یہیں سے شروع ہو. بہت بلندر صلوات. ذرا جلدی کیجیے گا, بہت بلندر صلوات. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, یا علی, یا علی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا علی. جو فرما رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عرض یہ کر رہا تھا کہ جو آل نبی کے دروازے پہ آ جاتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے, وہ کہیں اور نہیں جا سکتا. وہ خوش ہوتا ہے تو ان کی خوشی میں, غم کرتا ہے تو ان کے غم میں, وہ روتا ہے تو حسین کو روتا ہے, اس لیے کہ حسین نے نہ 6 مہینے کا بچایا ہے, نہ حسین نے 18 سال کا بچایا ہے, نہ حسین نے 13 سال کا بچایا ہے, نہ حسین نے 80 سال کا بچایا ہے, نہ حسین نے 32 سال کا بچایا ہے. کتنی محبت تھی حسین کو عباس سے. بھائی بھائیوں کی کمر کے زور ہوتے ہیں, بھائی بھائیوں کا سہارا ہوتے ہیں. عباس حسین کا سہارا تھے, عباس حسین کی کمر کا زور تھے. دنیا کیا جانے عباس کیا ہے. روایتیں کہتی ہیں کہ ایک شخص نے آ کے امام سجاد کے سامنے عباس مولا کا نام لیا, کربلا کے نام عباس مولا کا نام لیا. سید سجاد اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اس نے پھر نام لیا, سید سجاد پھر کھڑے ہو گئے, پھر نام لیا, امام پھر کھڑے ہو, وہ نام لیتا رہا, امام بار بار کھڑے ہوتے رہے. جب وہ بار بار نام لیتا رہا امام رونے لگے, رو کے کہتے میرا امتحان نہ لے, تو قیامت تک عباس کا نام لیتا رہے, میں قیامت تک کھڑا ہوتا رہے گا. تمہارے آنسو آ گئے, عبادت ہو گئے. تو عباس کا نام لیتا رہے, میں قیامت تک کھڑا ہوتا رہوں گا. تجھے پتہ نہیں عباس کا احسان کیا ہے. عزیزان گرامی, آپ نے سن رکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں سب سے بڑا قد تھا عباس کا. سب سے بڑا قد کربلا کے میدان میں عباس کا تھا. لیکن اللہ آپ کو زیارات پہ لے جائے, جس کا قد سب سے بڑا تھا نا, اس کی قبر سب سے چھوٹی ہے. سید مہدی بہادر العلوم 25 سال تک اشرا پڑھتے رہے ہیں عباس کی زری پہ. 25 سال تک ہمیشہ ہر اشرے میں یہی کہا عباس کی شہادت پہ کہ سب سے بڑا قد تھا عباس کا, سب سے بڑا قد تھا عباس کا. ایک بار حضرت عباس خواب میں آئے, خواب میں آ کے کہنے لگے مہدی میری قبر میں پانی آ رہا ہے, تجھے پتہ ہے سکینہ کے پیاسے رہنے کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا, میری قبر کو درست کر. حوصلے سے مسائل سنو, آج نہیں رو گے تو کب رو گے. رونے والوں کہا میری قبر کو درست کر,
مجھے پانی اچھا نہیں لگتا۔ سید مہدی صبح کو اٹھا، 2 مزدوروں کو ساتھ دیا، اس سرداب میں اترا جہاں پہ قبر تھی عباس کی۔ جب وہ دونوں مزدور قبر کے قریب گئے ہیں نا، ایک مرتبہ مہدی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے، سید زادہ تو نے 25 سال محرم پڑھا ہے، ہم نے 25 سال سنا ہے، تو نے ہر محرم پہ کہا ہے سب سے بڑا قد تھا عباس کا، سب سے بڑا قد تھا عباس کا، ہمیں بتا تو صحیح جس کا قد اتنا بڑا تھا اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ سید کا ماتھا دیوار پہ لگا، تڑپ کے سید زمین پہ بیٹھا، رو کے کہنے لگا جتنا سجاد کو ملا تھا دفن کر دیا ہے۔ اللہ تمہارے آنسو قبول کرے۔ کیا جانے کوئی عباس کیا ہے، کیا کوئی جانے کہ حضرت عباس کیا ہے۔ جب شام کے دربار میں حسین کا سر پہنچا، ایک حکیم کھڑا ہوا، اس نے حسین کو غور سے دیکھا۔ وہ قیافہ شناس تھا، شجروں کو جانتا تھا، نسلوں سے واقف تھا۔ اس نے حسین کو دیکھا، پھر ایک کپڑے میں لپٹا ہوا سر دیکھا جو عباس کا سر تھا۔ مجھے معاف کرنا، عباس کا سر نیزے پہ نہیں اٹھایا گیا۔ مجھ سے پوچھو عباس کا سر نیزے پہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ اس لیے کہ عباس کا سر اس قابل نہیں تھا کہ نیزے پہ کھڑا ہو سکے۔ ایک کپڑے میں باندھ کر عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں لٹکایا گیا۔ اس حکیم نے اس سر کو دیکھا، اس نے کہا اسے کھولو۔ عباس کے سر کو دیکھا، عباس کے سر کو دیکھ کے کہنے لگا مجھے بتاؤ یہ کربلا میں تھا؟ انہوں نے کہا ہاں کربلا میں تھا۔ اس کو مار کے تم جیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اس کو مار کے جیتے۔ کہا میں نہیں مانتا، یزید کی ساری فوج مل کے بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ جب یہ کہا میں اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، اب ایک فوجی کھڑا ہوا، اس نے کہا تو سچ کہتا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے لیکن یہ حسین کے حکم کا پابند تھا۔ علامہ یار شاہ صاحب کہتے ہیں کربلا کے میدان سے پہلے حسین کے پاس 4 علی تھے۔ حسین کے پاس 4 علی تھے۔ محمد حنفیہ علی تھے، مسلم ابن عقیل علی تھے، سید سجاد علی تھے اور حضرت عباس علی تھے۔ یار شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ 4 علی اگر کربلا میں ہوتے، کربلا کا نقشہ کوئی اور ہوتا۔ میں صرف ایک جملہ کہوں گا، 4 نہیں، اگر صرف عباس کو اجازت مل جاتی کربلا کا نقشہ کوئی اور ہوتا۔ سید ابو القاسم کوئی آرام سے تسلی سے مسائل سنو، رونے کے دن ہے، رلانے کے دن ہے۔ سید ابو القاسم کوئی حضرت عباس کی زری پہ گئے، 96 سال عمر تھی، شاگردوں کا سہارا لے کے زری پہ پہنچے، کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ عباس کی زری پہ ہاتھ رکھا، 2 جملے کہے ہیں جو قیامت تک رونے کے لیے کافی ہیں۔ پہلا جملہ تھا السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی تجھ پہ میرا سلام ہو۔ دوسرا جملہ اس سے بھی عجیب کہا السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے چادر زینب کے رکھوالے عباس، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ بس صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک عباس بار بار حسین کے سامنے جاتے ہیں، مولا مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ ہر مرتبہ حسین فرماتے عباس انت صاحب لوائی، عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، عباس میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے فوج زندہ معلوم ہوتی ہے، عباس تو میری کمر کا زور ہے، عباس تو میرا بھائی ہے، تجھے میں کیسے اجازت دوں؟ ایک مرتبہ عباس گئے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دیں، حسین نے وہی جملہ کہا تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ اب کی بار عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھ کر عباس نے رو کے کہا مولا وہ لشکر کدھر ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ مولا وہ اکبر اور محمد و قاسم کدھر ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ اب کی بار حسین نے اجازت دی۔ آپ سے پوچھتا ہوں پرانے عزادار ہو، کیا عباس کو لڑنے کی اجازت دی؟ لڑنے کی نہیں، مرنے کی اجازت دی ہے۔ عباس
عباس کو اجازت دی، فرمایا لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہاتھ میں نیزہ رکھو اور اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ میں آپ مومنوں سے پوچھتا ہوں، میں نے کئی مقتل پڑھے ہیں، میں نے کسی مقتل میں نہیں دیکھا کہ عباس کے زیر چھوڑنے کے بعد سیدوں کے کسی بچے نے پانی مانگا ہو۔ میں نے کئی مقتلوں میں دیکھا، مجھے کہیں نہیں نظر آیا کہ عباس کے زیر چھوڑنے کے بعد سیدوں کے کسی بچے نے پانی مانگا ہو۔ میں نے علماء سے پوچھا کیا ہوا؟ عباس کے بعد پیاس ختم ہو گئی تھی۔ علماء ماتم کرتے کرتے پیاس نہیں آس ختم ہو گئی۔ سیدوں کی آس کو پانی لینے بھیجا، عباس ایک مرتبہ خیموں سے الوداع کر لو۔ روایت کہتی لبابہ خاتون عباس کی زوجہ فضل کی ماں خیمے میں بیٹھی تھی، رو رہی تھی۔ عباس خیمے میں داخل ہوئے، سنیے گا جملہ، عباس خیمے میں داخل ہوئے، بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی، مصلے پہ بیٹھی تھی، اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی عباس صبح سے سکینہ کئی بار آئی ہے، کئی بار گئی ہے، ہر بار یہی کہتی تھی چچا سے کہو میرا اصغر پیاسا ہے، چچا سے کہو میرا اصغر پیاسا ہے۔ کہا اب کی بار میں میدان جاؤں گا، اب کی بار میں پانی لے کے لوٹوں گا۔ عباس نے مشکیزہ اٹھایا، میں نے روایتوں میں پڑھا عباس نے خود مشکیزہ نہیں پہنا، شہزادی سکینہ نے مشکیزہ پہنایا ہے۔ مشکیزہ پہن کے عباس چلے ہیں، روایت کہتی بیویاں اکٹھی ہوئی، بیویوں نے اکٹھے ہو کے کہا عباس جلدی نہ کر، چند لمحے اس خیمے میں ٹہل کے دکھا۔ عباس نے کہا کیوں؟ کہا ہم دیکھنا چاہتے بابا علی چلتا کیسے تھا، بابا علی لباس جنگ میں لگتا کیسا تھا۔ عباس چند قدم چلے ہیں، اتنے میں بی بی زینب نے بلایا، بلا کے کہنے لگی عباس رک جا، عباس نیچے بیٹھ، عباس نیچے بیٹھے۔ عباس سے کہنے لگی میری عالیہ عباس میں 4 سال کی تھی، بابا علی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک میرے کندھے سے چادر ہٹی، بابا علی میرے بازوؤں کو چومنے لگے۔ عباس میں نے اٹھ کے پوچھا بابا میرے ہاتھوں کو کیوں چومتے ہیں، میرے بازوؤں کو کیوں چومتے ہیں؟ بابا علی زاروں کی طرح رونے لگے، رو کے کہتے ہیں زینب انہی ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائی جائیں گی، زینب انہی ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی، زینب یہی بازو قید کیے جائیں گے۔ عباس میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی جرت ہے کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہنائے۔ عباس اب تو جا رہا ہے، عباس مجھے یقین ہو گیا یہ خیمے بھی لوٹے جائیں گے، میری چادر بھی اتاری جائے گی، میں قیدی بھی بنائی جاؤں گی۔ عباس باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، بس 2 منٹ کی اور زحمت، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ ہر شہید کربلا کی طرف گیا ہے، میدان کی طرف، حسین نے دیکھتے ہوئے الوداع کیا ہے۔ قاسم گئے حسین دیکھتے رہے، علی اکبر گئے حسین دیکھتے رہے، جتنے مہمان گئے حسین دیکھتے رہے۔ واحد شہید عباس ہے۔ عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین سے دیکھا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ حسین نے منہ کو موڑا، کپڑے کا اشارہ کر کے کہا عباس چلا جا، تجھے جاتے حسین دیکھ نہیں سکتا۔ عباس میدان کی طرف گئے، عباس نے جاتے ہی گھوڑے کو پانی میں اتارا۔ عباس نے پانی بھرا ہے مشکیزے میں، کوئی فوجی قریب نہیں آتا، بس 2 جملوں کی اجازت، کوئی فوجی قریب نہیں آتا۔ عباس کے دائیں بازو کے اوپر مشکیزہ ہے، عباس چلے ہیں، ایک کمینے نے تیر مارا ہے، عباس کا دایاں بازو شہید ہوا۔ عباس نے مشکیزہ بائیں بازو پہ لیا، ایک کمینے نے تلوار ماری، بایاں بازو شہید ہوا۔ عباس نے مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں لیا، آیا ہے سر کو جھکا کے شاید پانی بچ جائے۔ اب کی بار ایک خبیث نے تیر مارا ہے، تیر عباس کو نہیں سکینہ کے مشکیزے کو لگا ہے۔ اب عباس نے کہا اے میرے گھوڑے مجھے خیموں میں نہ لے کے جا، میں سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں گھوڑے سے کر رہے تھے، ایک کمینے نے تیر مارا، یہ تیر عباس کی آنکھ میں لگا۔ عباس تیر نکالنے کے لیے گھٹنوں کے ساتھ تیر نکالنے، عباس جھکے ہیں، ایک کمینے نے گرز مارا ہے،
ہے. عباس کے بازو نہیں تھے. اللہ جانے کتنی دیر تک عباس نذیر میں تھا. ایک جملے کی اجازت اور عباس نذیر چھوڑی. آقا کو بلایا نہیں. کہا آقا غلام کا آخری سلام. ادھر غلام کا سلام کرنا تھا, ادھر حسین کا ہاتھ کمر پہ آیا. دوڑتے ہوئے کہا عباس الان ان کا سرد ظاہری. عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے. علم قریب لائیے گا. عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے. یہ جملے سننے میں بس ایک جملہ, حسین پہنچے ہیں. عباس کے سر کو اپنی گود میں رکھا. ایک منٹ کی زحمت. عباس کے سر کو گود میں رکھا. عباس کوئی حسرت. عباس نے کہا مولا آخری حسرت ہے. مولا میری آنکھوں سے تیر نکالو, آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. حسین نے تیر نکالا, آنکھوں کو صاف کیا. عباس نے حسین کو دیکھا. بس ایک جملہ اور مجھے کہنا ہے. عباس نے حسین کو دیکھا, حسین کی زیارت کی. کہا عباس کوئی اور خواہش؟ مولا ہو سکے تو میرا لاشا خیمے میرا لے کے جاؤ, میں آپ کے بچوں کا سامنا نہیں کر سکتا. اتنے میں حسین نے دیکھا, عباس نے اپنے پاؤں کو سمیٹا, عباس نے اپنے قدموں کو سمیٹا. حسین کہنے لگے کیا ہوا؟ عباس قدموں کو کیوں سمیٹ رہا ہے؟ عباس دھاڑے مار کے رونے لگے. کہنے لگے مولا قدموں کو کیسے نہ سمیٹوں, سامنے آپ کی ماں زہرا ہے, سامنے آپ کی ماں زہرا ہے, میں قدموں کو پھیلا نہیں سکتا. حسین نے عباس کا لاشا چھوڑا, خالی علم کو اٹھایا, اٹھا کے خیمے کو رک دیا. سکینہ سارے بچوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہی تھی گھبراؤ نہیں, چچا پانی لے کے آ رہا ہے, گھبراؤ نہیں, چچا پانی لے کے آ رہا ہے. بچے اکٹھے ہوئے. جب علم کو دیکھا, سکینہ کی آس بڑھی. اچانک کیا دیکھتی ہے؟ حسین خالی علم لے آئی. علم کو حسین خالی علم لے کے آ رہے ہیں. سیدوں کے بچوں نے اپنے اپنے مشکیزے کو پھینکا, علم کا حلقہ بنایا, رو کے کہنے لگے چچا واپس آ جا. چچا واپس آ, اب پانی نہیں مانگتے. ہر شہید کی لاش آئی ہے, بس ایک جملہ, ہر شہید کی لاش آئی ہے. ایک تو ہوا واہ حسینہ, واہ علیہ, واہ محمدہ. لیکن عباس کا علم آیا, ہر بی بی نے سر سے چادر اتاری اور کہا واہ حجابہ. واہ حجابہ. بس ایک جملہ اور. کہتے ہو نا عباس محافظ تھا سیدہ کا, عباس محافظ تھا سیدہ کا. ایک جملہ سنو گے, میں نے تاریخ میں بڑا عجیب پڑھا. جب سیدہ کو محمل پہ سوار کیا گیا, جب سیدہ کو محمل پہ سوار کیا گیا, سیدہ نے عباس کی لاش کو دیکھا. شمر کو جب پتہ چلا نا, بڑا مان تھا زینب کو عباس پہ. شمر کمینے